محترم حضرات، بزم عبد المجید ندیم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پخا غلام پشاور، پاکستان، 1 ستمبر 1977 کو ہوا۔ تو آئیں مل کے سنتے ہیں۔ شکست دل سے جو آئی تو فرش یا عرش کا مجھےگا، کرے کپتوان ہو سکے گا تو ایک دن دور کر رہے گا۔ یہ رات بگڑے ہزاروں سے غضب میں آئے مٹی ملائے، خدا کی اس بات سرزمین پر خدا کا قانون ہی چلے گا۔ کسی کے روکے سے حق کا پیغام قدر کا تاج ہم دے گا۔ چراغ ایمان تو آنکھوں میں جلا دیا ہے، جلا کرے گا۔ اللہ کی عادت یہ ہے جسے فطرت اللہ کہہ لیجیے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے اور مظلوم مایوسی کی حد تک حوصلے ہار رہتا ہے، سوچ کچے پکے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ خدا نے وعدہ کیا تھا، کہاں گیا اس کا وعدہ؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی تائید اور نصرت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ باطل کی خوشفہمیاں پیبندہ زمین ہو جاتی ہے اور اہل حق کے حوصلوں کو ایک نیا جوش، ایک نیا بلبلہ، ایک نئی عمر اور ایک نئی زندگی مل جاتی ہے۔ پھر انجام قرآن پاک میں جیسا کہ ہمیں اطلاع کی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ باطل کا جنازہ اٹھ جاتا ہے اور حق معلوم کا جھنڈا آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ اہل حق میں سر و سامان صحیح، لیکن چونکہ اللہ سے انہیں نسبت ہوتی ہے، خدا بن آدم اپنی مخلوق کی مظلومیت کو کب تک برداشت کرے؟ تو کیوں کر برداشت کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو عیان کا، لوگ خدا کو اس طرح پیارے ہیں جیسے کسی گھرانے کے بڑے، کسی کنبے کے سرپرست کو اپنے افراد خانہ سے محبت ہوتی ہے، خدا کو اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت اور شفقت ہے۔ بندوں کی بات رہنے دیجیے، میں تو کہا کرتا ہوں کہ خدا کو اپنی حقیر سے حقیر مخلوق سے بھی بے گناہ محبت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک دانیہ کو خدا نے بخش دیا، ایک فاحشہ عورت کو، ایک روسیہ عورت کو، ایک بدکردار عورت کو خدا نے معاف کر دیا۔ حلقہ رسالت کے تلامذہ، یاران نبی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین عرض کرنے لگے، حضور اس نے کوئی بہت بڑی نیکی کی ہوگی؟ ترجمان حقیقت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کوئی بڑی نیکی نہیں، بات یہ تھی کہ ایک مرتبہ اس بدکردار عورت نے دیکھا کہ ایک کتے کا بچہ پیاس سے بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، قریب ہے کہ مر جائے، اور جب اس نے یہ دیکھا تو اس کے گوشے قلب میں اضطراب اور تشویش پیدا ہوئی۔ وہ بے قرار ہو کر سوچنے لگی کہ کہیں سے پانی ملے تو میں اسے پلاؤں، یہ بچ جائے۔ اب پانی کی تلاش میں تجسس میں ادھر ادھر بھاگی گئی تو ایک کنواں اسے دکھائی دیا۔ کنواں مل گیا تو پانی نکالنے کے لیے ڈول میسر نہیں آ رہا تھا۔ اب اس صورت حال کا علاج اس نے یہ سوچا کہ اپنا دوپٹہ رسی سے باندھ کر کنویں میں لگتا ہے اور پانی میں بھگو کر اسے باہر نکالا، پھر اسے نچوڑا اور چند قطرے اس بسمی اور تڑپتے ہوئے جانور کے منہ میں ڈالے۔ فرمایا کہ جب پانی کے چند قطرے اس کے منہ میں پڑے تو کتے کے بچے کو ہوش آ گیا، اسے ہوش آ گیا اور عرش پر اس کو اس کے پیدا کرنے والے کی رحمت سے جوش آیا۔ اللہ نے فرمایا اس نے میری حقیر مخلوق میں رحم کیا ہے، اب میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میں نے اس سے رحم کر دوں۔ چنانچہ اس کی زندگی کے نامہ اعمال کی ساری سیاہیاں اللہ نے اپنی آب رحمت سے دھو دیا۔ تو برادران محترم، جب اس قدر حقیر مخلوق سے بھی خدا کو اس قدر شفقت ہے
کیسے برداشت کریں؟ اس اعلان کے بعد ہم نے قرآن پاک کی طرف توجہ کی اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں کوئی دلیل مل جائے۔ قرآن پاک کی مقدس تاریخ نے ہمیں مشاہدے کی دنیا میں لے جا کر بتایا کہ ایک بہت بڑا عامر، ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر، ایک بہت بڑا متکبر اور غرور کا پتلا، جس کے غرور کا یہ عالم تھا کہ اس نے دعویٰ کیا میں سب سے بڑا نہ ہوں، باقی سب دنیا ہے میں اور کسی کی یہ اطلاع سن کر کہ خدا کو اب تیرا تکبر نہیں اچھا لگ رہا اور ان کی مظلومیت پر خدا کو رحمانے لگا، تو اب کسی مظلوم طبقے میں سے ایک انقلابی آ رہا ہے جو تیرے اقتدار کا جنازہ اٹھائے گا اور اعلان کلمۃ اللہ کا فرض ادا کرے گا۔ یہ انقلاب آ کر اس نے تلوار چلانے کا حکم دیا، تجویز یہ سوچی کہ اس قوم کا کوئی بچہ رہنے ہی نہ دیا جائے تاکہ میری کرسی خطرے میں نہ پڑے۔ آپ کو شاید اس کا احساس نہیں کہ فرعون قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں کرسی سے کس قدر لگاؤ ہوتا ہے، اور کرسی کے بغیر وہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچیں تو بہت قریب تر نظر آتی ہے۔ اس نے یہاں فرش پر تلوار چلانے کا فیصلہ کیا اور عرش پر خدا رب العالمین نے اعلان کر دیا، فرمایا کہ نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض۔ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اجڑی ہوئی لٹی پٹی قوم پر احسان کر دے۔ اللہ میاں کیسا احسان؟ فرمایا کہ نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس قوم کو ہم امامت بھی ادا کریں گے اور اچھے لوگوں کا وارث بھی بنائیں گے۔ الہ العالمین، تیرے اس پروگرام کی تکمیل کیسے ہوگی؟ فرمایا ہم اپنا پیغمبر بھیجیں گے جسے ہم اپنی تائید نصرت سے نوازیں گے، وہ آئے گا جہاں ہمارا پروگرام اور ہمارے مقاصد کی تکمیل کرے گا۔ الہ العالمین یہاں تو تلوار چل رہی ہے، وہ کیسے آئے گا؟ رب کائنات نے فرمایا کہ یہ تلوار آزمائے میں اختیار آزماؤں گا۔ اس نے تو یہ کہا کہ میری سلطنت میں پیدا نہ ہو۔ رب کائنات نے فرمایا فرعون، میں اپنے انقلابی کو، میں اپنے نمائندے کو تیری سلطنت میں نہیں، تیرے صوبے میں نہیں، تیرے ڈویژن میں نہیں، تیرے ضلع میں نہیں، تیری تحصیل میں نہیں، تیرے موقع میں نہیں، تیرے شہر میں نہیں، بلکہ تیرے قصر حکومت کے اس حصے میں پیدا کروں گا جہاں تو رات کو تھوڑی سی پی کے سو رہا ہوگا، تھوڑی سی پی کے سو رہا۔ یہ تھوڑی سی بھی خوب رہی تم میں اور ایسے کم سن کے لیے آگیا تھوڑی سی لائی ان کے لیے، تو یہ تو ہٹنے کی بات ہے بھائی، کوئی مچا پی جائے تو تھوڑی سی پی کر گزارا کرتے ادھر بھی ارادے ہو گئے، ادھر بھی فیصلہ ہو گیا۔ انہم یقینون کیدہم واقعی باللہ۔ قرآن پاک نے انقلابی کہ فرش زمین پر عرش بری کا وہ نمائندہ پیدا ہو گیا، اپنی والدہ کی گود میں آسمان رسالت کا یہ تابیدہ ستارہ چمک رہا ہے، اور اپنے نومولود بیٹے کی زمین سے ابھرنے والے حسن و جمال کی کرنوں کو دیکھ کر پیغمبر کی والدہ مسکراتی بھی ہے اور تلوار کو یاد کر کے اشکبار بھی ہو جاتی ہے، لبوں پہ مسکراہٹ، آنکھوں میں آنسو، یہ دونوں کیفیت ہے۔
اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کی مان کر کے تربیت کرا کو سمجھ لیا. فرمایا ہم نے بات پہنچا دی کہ کریم کی بات بتانے کی ضرورت نہیں. تم اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہو جو تمہارا کام اور خریدا ڈیوٹی ہے. اللہ نے وہ ماں کہاں سے ڈھونڈا ہے جسے بتاؤ کہ اس کا بچہ تھوڑی دیر بعد اس کی گود میں سوا ہونے والا ہے. اللہ کریم نے فرمایا تمہیں کیا کہا سوا ہونے والا ہے؟ میرے پیغمبر کی ماں یہ تیرا لال سوا ہونے کے لیے نہیں آیا ہے تو سچوں پر بھی تم کو اٹھانے کے لیے آیا ہے. یہ پیرانوں کا سوا کرنے آیا ہے. یہ باطل کے آثار اور نشانات کو مٹانے کے لیے آیا ہے. اچھی بات کیا کبھی ہے. اور اگر وہ آ جائے پھر اگر خطرے کا وقت آ جائے تو پھر سے دریا کی موجود ہے سفر کر دیجیے گا. دریا اس کی موجیں اللہ دیا یہ تو ہلاکت. اللہ کریم نے فرمایا تم دریا میں ڈال تو نہ آگے ہم خود سنبھالیں گے. وہی دریا کی موجیں جو دوسروں کے لیے ہلاکت کا مجھے بنتی ہے میرے کریم کے لیے کہیں گول سے بھی زیادہ پرسکون بنا دی جائے گی. پروگرام ہے اور اسی پروگرام کے تحت ایک لچار کو بلایا جاتا ہے, ایک پردھان کو بلایا جاتا ہے کہ صندوق کا بنا کے لاؤ. اور شاید میں فرماتی ہے حضرت کریم کی والدہ محترمہ کہ صندوق کا بناتے وقت یہ خیال رکھنا کہ اگر میں اسے پانی میں بہا دوں, پانی میں ڈال دوں تو اس میں پانی نہ جا سکے. وہ درخواست کرنے لگا کیوں ایسی کیا ضرورت پیش آئی؟ ہمارا میری ضرورت ہے تم بنا کے لاؤ. وہ بگڑ گیا کہنے لگا پہلے بتاؤ کیا ضرورت ہے پھر بناؤ. اب اپنے دل سے پوچھا حضرت کریم کی بات ہے سچ بولوں اندیشہ ہے کہ بیٹے کی جان چلی جائے, جھوٹ بولوں یقین ہے کہ ایمان چلا جائے. یہ دو رائے ہیں, ان میں سے کس راہ کو اپناؤں؟ بیٹے کی جان بچاؤں یا دولت کے ایمان بچاؤں؟ زمین نے کریم کی والدہ کو رہنمائی کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ تیرے بچے کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری تو عرش والے میں لینی ہے. جھوٹ کیوں بولتی ہو, ایمان کو کیوں خطرے میں ڈالتی ہو؟ سچ کہو. جو دریا کے موجوں میں تحفظ کا یقین دلا رہا ہے وہ دریا کے باہر بھی بتائے گا. تم سچ کہو نا. جو فرماتے ہیں بیٹے اللہ نے مجھے وہ لال عطا کیا ہے, وہ بچہ دیا ہے جو فرعون کو اچھا نہیں لگتا. فرعون کا اپوزیشن لیڈر اس وقت میری گود میں ہے اور پروگرام یہ ہے کہ خطرے کا وقت آئے تو میں اسے صندوق میں لے جاؤں. لالچ میں آ کر درخان سوچنے لگا چند کرتے ملیں گے معاملے میں, جا کے چیئرمین کو کیوں نہیں دلا دوں, کوئی مل جائے گی وزارت کو اپنا انعام مل جائے گا. ہوس میں بھاگا فرعون کو دربار میں جا کر درباریوں سے کہنے لگا, درباری تو ہوتے ہیں فرعون کے, کہتا ہے خدا سے کہو ذرا 2 منٹ مجھے حاضری کے لیے اجازت دیں, میں اہم خبر لایا. درباریوں نے فرعون سے جا کے کہا کہ پوشیدہ لباس والا, اجڑے ہوئے حالات والا, ویران کی شکل والا بالکل غریب کا آدمی آیا ہوا ہے, کہتے ہیں سر سے باہر جانے چاہتا ہوں 2 منٹ کے لیے آنے دیجیے. فرعون نے کہا اس سے جا کے کہو منہ سنبھالا. انہوں نے آ کے کہا یہ کہہ لیا میں نے منہ اپنا سنبھال رکھا ہے, اس سے جا کے کہو کہ جو خبر لایا ہوں اس کا تعلق آپ کے اقتدار اور کرسی سے ہے. اب آپ کی مرضی. جب یہ پیغام دیا انہوں نے تو کہتا جلدی ہو رہا ہوں, پوچھنے کی کیا ضرورت تھی. اب لایا گیا اور آ کر فرعون کے دربار میں کہتا ہے خدا بزرگ آزاد بچانا تھا. خبر یہ ہے کہ اپنے کانوں سے سن کے آیا ہوں, ابھی جھوٹ نہیں بولتا, آپ کی عظمت کی قسم ہے, اپنے کانوں سے سن کے آیا ہوں کہ آگے سے
کیا وقت صحیح زبان پر پابندی کرتے ہیں. میرا کہتے کیا سنا؟ اشارے سے اس نے کہا چھٹی ہو. وہ کہتے ہیں استاد معلوم ہوتا ہے اسے باہر نکال دو. درباریوں نے گھٹے لے کے باہر نکالا, جو ہی باہر آیا زبان چل پڑی. کہتا ہے یہ سسری میرے مفادات کی دشمن, میرے پیٹ کی دشمن, جہاں بولتی ہے وہاں نہیں بولتی. علیحدہ جا کر ایک کونے میں بیٹھ کر مشق شروع کی, ریہرسل کرنا شروع کی کہ اچھی طرح سے جانتا ہوں موسیٰ پیدا ہوا ہے موسیٰ پیدا ہوا ہے موسیٰ پیدا ہوا ہے, اچھی طرح سے رکھا کیا کیا. پھر آپ نے کہنے لگا درباریوں سے چیئرمین سے کہو کون نکل گئے, 1 منٹ کے لیے آنے میں بات اچھی طرح یاد ہے. انہوں نے بعد میں کہا کہ وہ پھر آیا ہوا ہے نحوست مہا. انہوں نے کہا بول رہے ہیں, انہوں نے تھر بول رہے ہیں. وہاں سے دیا آگے کہتا ہے کہ معذرت چاہتا ہوں, نہ جانے کیا ہو گیا تھا میری زبان کو, اس وقت کوئی جگہ معذرت کی کوئی ضرورت نہیں, جلدی بتاؤ. کہتا ہے آپ کو بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اچھی طرح یاد کر کے آئے. اب تو اگر چاہوں تو 80 منٹ تقریر کروں ٹی وی اور ریڈیو پر, وہ آپ کے سامنے سنا کیا ہے میں نے جناب والا, اپنے کانوں سے سنا ہے تو یہ نہیں بول کیا سنا, پھر اشارہ کر دیا کہ اب اس سے بیان کہتا ہے جسے باہر لیے جاؤ اور تمہارے سے پاکوش کی چلاؤ خوب کی طرح. اب باہر بھی جائے اور اس قدر چوٹے لگائے کہ سارے کوئی باہر کر دیا, اقوامی گنجا ہو گیا, گنجا بھی ہو گیا اقوامی, اور اب زبان بھی نہیں بولتی. اس نے بھی ذرا اپنی دل کی مضبوط کیا, سمجھ گیا کہ جس بچے کو میں نے ہمارے سمجھائے اس کا وارث اتنا طاقتور ہے کہ فرعون بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سمجھ گیا, بات دل میں اتر گئی. تو تنہائی میں جا کر خدا کی بارگاہ میں اپیل کرتا ہے کہ اے موسیٰ کے وارث, ایک مرتبہ معافی دے دو, زندگی بھر کے لیے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی کسی کے سامنے آپ کا یہ راز فاش نہیں کروں گا. اللہ کریم نے معافی دے دی. جلدی سے صندوق تیار کر کے حضرت کلیم کی بارگاہ کے دروازے پہ آ کے دستک دی کہ ماں جی صندوق لے لیجیے. کلیم کی بارگاہ نے فرمایا بیٹا پہلے مزدوری بتاؤ, اس کی اجرت دوں گی اور پھر صندوق وصول کروں گی. یہ درخواست کرنے لگا ماں جی اس کی مزدوری آپ سے لینے کی ضرورت نہیں, اس کی مزدوری تو آپ سے خدا نے مجھے فرعون کے دربار میں ادا کر دی, وہ پیش کی وصول کر دوں گا. فرعون کے دربار میں اس صندوق کا وعدہ تجھے ملا تو ظالم, اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے بیٹے کی پیدائش کی خبر دے کے آ گیا ہے. گھبرا گئی, ہر مانتا کے جگر میں اضطراب پیدا ہوا. وہ بولنے لگا آپ ذرا سنیں تو صحیح, میری داستان ہے غم پوری کہاں ہوگی, گیا کر بتا دیں. لیکن نہ کچھ جیب میں آیا نہ کچھ دے, سر میں بال بھی ایک نہیں گئے. اس قدر چوٹے پڑے کہ بارہ بال ہو گیا, بولنے ہی نہیں دیا میرے خدا نے وہاں. اللہ کریم نے فرمایا کلیم کی اماں کے لیے تیری فتوحات کی پہلی قسط ہے, اگر اس کی زبان سے کنٹرول کر سکتا ہوں تو دریا کے تلاسم میں بھی تیرے لال کو بچا کے دکھاؤں. اب پروگرام کے مطابق اللہ کا پیغمبر, خدا کا نمائندہ, یہ انقلابی صندوق میں ڈال کر دریا میں بہایا جاتا ہے اور پھر نظام قدرت دیکھیے کہ دریا کی موجیں حضرت کلیم کے صندوق کو فرعون کے حوض میں بھیج دیتی ہیں جہاں اٹھایا تھا. اور میں چکر صاحب کی صندوق کو دیکھ کر فرعون کے درباریوں میں جا کے اطلاع دی چیئرمین کو کہ کوئی صندوق آیا ہوا ہے, اگر اجازت ہو تو پکڑ لیں. یہ اجازت ہے, جلدی سے پکڑ لو. تو میں پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو صندوق ہٹ جاتا ہے, بہت زیادہ آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو بہت زیادہ دور چلا جاتا ہے. آگے ترازی میں جناب تو بڑا ہوشیار قسم کا, چالاک قسم کا ہم تو نہیں پکڑ پائے, ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں وہ آگے کو ہو جاتا ہے. خود اٹھا
صندوق کو ساتھ لے کے آیا اور آ کے ہاتھ بڑھایا، صندوق اور زیادہ تیز چلا، سیدھا رسی پھینکی اور زیادہ، اب کثرت فرعونی کی بالائی منزل سے حضرت آسیہ یہ منظر دیکھ رہی ہے، وہاں سے پیغام بھجواتی ہے، فرعون سے کہلواتی ہے کہ تم اور تمہارے یہ خوشامدی ذرا ایک طرف ہو جاؤ، اس صندوق کے پکڑنے کے لیے جن ہاتھوں کی ضرورت ہے وہ تمہارے نہیں، وہ ہاتھ اللہ نے مجھے عطا کیے، کہ میرے اللہ کی امانت معلوم ہوتی ہے، ذرا ہٹ جاؤ، وہ ہٹ گئے، آسیہ تشریف لائے، اللہ کا نام لے کر سب آپ پر اور یہ دیکھ کر مہد حیرت ہو گئی کہ صندوق جلنے تو آسمان میں رسالت کا ایک ستارہ چمک رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا دشمن کی گود میں جانے والے کلیم کے دفاع کے لیے ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے پیغمبر کے چہرے پر کشش اور حسن کی ایسی چادر اڑا دی کہ دشمن بھی دیکھتا تو فریب ہو جاتا تھا میرے پیغمبر کو دیکھ کر۔ فرعون اپنے خوشامدی اس سمے پایا، حضرت کریم کا چہرہ دیکھا، ایک ریڈنگ کی، چہرے کے زاویوں کو پڑھا تو خوشامدی اسے کہنے لگا چہرہ بڑا خطرناک ہے، ایسے چہرے محکوم نہیں حاکم ہوا کرتے، ایسی زمین غلاموں کی نہیں ہوتی، حریت پسندوں کی ہوتی ہے۔ یہ کہیں وہی تو نہیں، وہی تو نہیں۔ حضرت آسیہ فرماتی ہے پاگل جو ہے تو پاگل ہے، مت ماری گئی نشے میں ہو، وہی تو نہیں، وہی تو نہیں۔ یہ تو میرے اللہ کا شکر ادا کر کہ تیری اولاد نہیں تھی، مر جاتا تو تیری سلطنت پہ کتے قبضہ کرتے، میرے خدا کا شکر ادا کر جو اس نے ایسا چاند کا بچہ تجھے دے دیا، میرے حقوق کا ایمان، اس کی پرورش کر، یہ بڑا ہوگا تو تیری سلطنت کو سجائے گا، تیرے تخت کا وارث بنے گا۔ کہتے ہیں یہ بڑی خوبصورت تقریر ہے، ٹھیک ہے، اعلان کیا کہ جشن مناؤ، ٹھیک ہے، اعلان کیا کہ جشن مناؤ، خدا کا بیٹا مل گیا، ادھر جشن منایا جانے لگا اور ادھر تاجیوں کو بلایا جانے لگا کہ آؤ ذرا اللہ کے بیٹے کو دودھ پلاؤ، اور ادھر کریم کی والدہ ماں بہرحال ماں ہوتی ہے، وہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچ رہی ہے کہ نہ جانے میرے بیٹے کو کون سی خاتون دودھ پلائے گی، میرا بیٹا کس عورت کا دودھ پیے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا حرمنا علیہ المراضع من قبل، تین وعدے کر دیے خدا نے اپنے پیغمبر کی والدہ سے، فرمایا کریم کی ماں ہم نے تیرے بیٹے کے لیے، تیرے لفظ جگر کے لیے ساری دنیا کی عورتوں کا دودھ ہی حرام کر دیا، جب بھی پلائیں گے تیرا دودھ پلائیں گے۔ سوچنے لگی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی تیاری کر لوں، وہیں پہنچوں جہاں میرا دار گیا ہے، جا کے دودھ جو پلانا ہوا۔ رب کائنات نے فرمایا تجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں، ہم تیرے لال کو یہاں تیری گود میں لائیں گے اور تیری گود میں نکال کر تیرا دودھ پلا کر اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ دو وعدے ہو گئے، تیسرا وعدہ ذرا طویل المیعاد کیا کے بجائے روح من المرسلین، جب وہ جوان ہوگا تو اس کے سب پہ انسانت کا تاج بھی رکھا جائے گا۔ اب مطمئن ہو کے گھر بیٹھی ہے، وہاں کہانیاں دودھ پلانے کے لیے جمع ہو گئی۔ فرعون کے دربار میں اس بچے کو جو بھی دائی دودھ پلانے کے لیے اٹھتی ہے حضرت کریم منہ پھیر لیتے ہیں۔ سید مطالعہ شاہ صاحب بخاری مرحوم فرمایا کرتے تھے، اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں، فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر بچپن میں بھی فرزانے ہوتے ہیں، دیوانے نہیں ہوتے۔ پیغمبروں کے بچپن کی آنکھوں دانش بھی اتنی
اور فرعون غضبناک نگاہوں سے اس داعی کو دیکھتا کہتا ہے دفع ہو جا، آخر خدا کا بیٹا ہے مذاق تو نہیں، تیرے دماغ سے بدبو آ رہی ہوگی، تو اس قابل ہٹ جا۔ وہ ہٹتی کاپتی ہوئی دوسری آتی ہے، نہ جانے میرا کیا حصول ہے۔ اس کو دودھ پینے سے انکار کر دیا، تیسری کو بھی ٹھکرا دیا، چوتھی پانچویں چھٹی جتنی بھی دائیں اپنی سب ناکام ہو گئی۔ فرعون کا چہرہ لٹک گیا کہ جب دودھ نہیں پیتا تو بچے گا کیوں کر، زندہ کیسا رہے گا؟ سارے دربار میں اداسی چھا گئی۔ اللہ کریم نے فرمایا وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب۔ حضرت کریم کی بہن اس دربار میں ایک کونے پر کھڑی ہے، سارا منظر دیکھ رہی ہے، اور فرعون کے دربار کی اداسیوں کا اندازہ کر کے نعرہ لگایا اس بچی نے کہ حضرتکم علی من یکفر، ادھر میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں، میں تمہیں ایسی خاتون کا بتا دوں کہ اگر اسے تم راضی کر لو وہ دودھ پلانے پر آمادہ ہو جائے تو یقیناً یہ بچہ اس مائی کا دودھ قبول کر لے گا۔ فرعون اپنے درباریوں سے کہنے لگا چھوٹی بچی ہے، بات بہت بڑی کر دی، پھر چلے جاؤ اس کے ساتھ، بلاؤ اس مائی کو۔ فرعونی حضرت کلیم کی بارگاہ کے دروازے پہ آئے، کہنے لگے ذرا جلدی آؤ، تمہیں خدا بلاتا ہے۔ یہ میں صاحب بلاتے ہیں تمہیں۔ پیغمبر کی ماں فرماتی ہے کہ میرے دوپٹے کی آن اتنی سستی نہیں ہے کہ تمہارا 2 ٹکے کا خدا بلائے تو گھر سے باہر چلے جاؤ۔ اے میرے اللہ، عورت کا جوہر تو یہی ہے نا، جب یہ جوہر اس سے چلا جائے، چھین لیا جائے، جب اس سے معروم ہو جائے تو پھر یہ عورت نہیں رہتی، چلتی پھرتی لاش رہ جاتی۔ اور اس کی اسلام دوستی میں بھی کیا شک ہے، جو فرماتے ہیں عورت پردے کے لیے نہیں بنائی گئی، پردہ تو عورت کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا ہے، ظلم ہے۔ وہاں بلوچستان میں تشریف لے گئے، طے شدہ کچھ جنس اپنے ساتھ لے گئے، اسے پہلے کناکو کی پلی طرف دکھا دیا اور ایکٹنگ کے خصوصی موڈ پہ آ کر فرمانے لگے کہ پردہ یہ ظلم ہے اور تم کا استحصال ہے، یہ بات بھی کراؤ، اگر خاتون اب تک پردہ نہیں کرتی تو تم کیوں کرو؟ پشاور کے دوستوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، خاتون عمل پردہ کرتی ہے کہ نہیں؟ کرتی تھی کہ نہیں؟ اور خاتون عمل ہے کون؟ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ خدیجہ رحمت للعالمین کی پہلی رفیقہ حجاب، محمد عربی کی وہ عفت مہار رفیقہ حجاب جس کی دولت کملی والے کے مشن کے کام آئے، وہ خدیجہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دکھ میں اور غم میں شریک رہی، جس نے محمد کے آنسو پوچھے، وہ خدیجہ جس سے دوپٹے کی سرداری پر روح الامین بھی گفتگو کرنا فخر سمجھتا رہا۔ یہ آثار قیامت نہیں کہ کسی آوارہ عورت کو حضرت خدیجہ کبریٰ کی مسند پر بٹھا کر کہا جائے کہ نہیں خاتون عمل یہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں خدیجہ کبریٰ اور کہاں صدر فوج کی باہوں میں باہیں ڈال کر ناچنے والی غلیظ اور بدبودار جنس اخوان جنا ذرا کو بھی تو میں یاد کر رہا تھا، آپ کو شاید پتا ہو کہ نہیں، الیکشن کمپین میں جب انتخابی مہم عروج پر تھی، زوروں پر تھی، تو ایک پوسٹر شائع کیا گیا، پنجاب میں وہ تقسیم ہوا ہے، پتہ نہیں یہاں سرحد میں بھی آیا کرے، اس پہ مفتی محمود صاحب کا انہیں وحشی بنا کر ایک کارٹون بنایا گیا، بڑے ہوئے ناخن اور بڑی ظالمانہ انداز میں حضرت کی شکل بنا کر آگے عورتوں کو سہما ہوا دکھایا گیا اور کہا گیا تھا کہ یہ مفتی محمود عورتوں کو ہزاروں سال پہلے والی قید میں ڈالنا چاہتا ہے، بچو اس سے
پر مزاج مشاہد. تو میں نے اس پوسٹر کو پنجاب کے مختلف اجلاسوں میں دکھا کر کے بتایا تھا کہ ٹھیک ہے مفتی صاحب آج سے ہزاروں سال پہلے عورت کو اسی قید میں ڈالنا چاہتے ہیں جس قید میں خاتون افضل حضرت خدیجہ الکبریٰ رہا کرتی تھی, جس ماحول میں حضرت عائشہ صدیقہ رہا کرتی تھی, جس ماحول میں حضرت حفصہ رہا کرتی تھی, حضرت زینب اور جناب فاطمہ الزہرا رہا کرتی تھی. یہ ٹھیک ہے کہ مفتی مامون عورت کو گھر کی آبرو کی ملکہ دیکھنا چاہتے ہیں, لائٹ قلب میں ڈانسر نہیں دیکھنا چاہتے. یہ صحیح ہے, ہم اس کی کوئی تعبیر نہیں کرتے. اور جو حضرات عورت کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں انہیں ضرور کرنا چاہیے مفتی مامون, ان کے لیے مفتی صاحب بہت بڑا خطرہ ہے. تو برادران محترم یہ جواب ملا انہیں کہ جا کے کہہ دو اپنے فرعون سے. مجھے لگے خدا کی بات نہیں مانتی تو بھی جا کے کہیں گے, ابھی تو بات پہنچائے گی. خدکتے ہوئے لپکتے ہوئے خوشامدی جا کے کہنے لگے چیئرمین صاحب وہ تو بڑی متکبر خاتون ہے, رونق کی اور غرور کی مانی ہوئی, آپ کا حکم ٹھکرا دیا, انکار کر دیا. کہتا ہے کہاں ہے میری تلوار؟ حضرت آسیہ فرمانے لگی اور بے وقوفہ دل زبردست چیئرمین کہاں ہے میری تلوار؟ سوچتا نہیں ہے کہ اگر اسے لالچ ہوتا وہ ان کی طرح جو دائیت انہیں بلائی تھی ان کی طرح بے وقاری ہوتی تو چلی آتی, تیرے ادنا سے بلاوے پر حاضر ہو جاتی. وہ نہیں آ رہی, وہ اپنے ضمیر کی آبرو کا تحفظ کر رہی ہے تو خدا نے آخر اسے کوئی مقام دیا ہے نا, جبھی تو وہ نہیں آ رہی. بے وقوف, تم اپنا بیٹا وہیں بھیجو, اپنا بچہ وہیں بھیجو. اگر اس نے اس کا دودھ پی لیا تو اس کے سارے ناز اور اس کی ساری باتیں سر مانگو پر, اور اگر دودھ نہ پیا تو دربار کے ساتھ بھیج دو. اپنے درباریوں سے کہہ دو اس میں سنکلن کر کے لائے. کہتے ہاں یہ ٹھیک. اب حضرت کریم کو پوری شاہی آن بان کے ساتھ اٹھا کر لے جایا جانے لگا. اللہ کریم نے فرمایا کریم کی بات ہے کہ پیغمبر کی والدہ تیار ہو جا, میرا پہلا وعدہ سچا ہونے کے لیے آ رہا. حضرت کریم پہنچائے گئے, والدہ نے اٹھا کر کلیچے سے لگایا اور کلیم نے دودھ پینا شروع کر دیا. ادھر دودھ پینا شروع کیا اور باہر اطلاع ملی ان درباریوں کو کہ دودھ پینا شروع کر دیا, ان کا نکال دیا, کبھی نکال دیا. اب بھنگڑا ناچنا شروع ہو, بھنگڑا ناچا, ایک دوسرے کو گرا گرا کر بھاگنے لگے. ان میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ پہلے میں جا کر چیئرمین کو بتاؤں تاکہ مجھے اس سے بڑا انعام ملے. اس کو گراتا ہے, اس کو گراتا ہے. حوث میں رکاوٹ ہوتی ہے نا, لالچ میں رکاوٹ ہوتی ہے. عشق میں رکاوٹیں کہاں علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ عشق سے پروانہ بھی آب ہو. آپ نے چراغ پر چلتے ہوئے پروانوں میں کبھی کشتی نہیں دیکھی ہوگی, کبھی لڑائی نہیں دیکھی ہوگی. پروانے آئیں گے اور شمع سے اپنی جان قربان کرتے چلے جائیں گے, لاکھوں کی تعداد میں ڈھیر لگ جائے گا پروانوں کا. مگر آج تک دنیا میں کہیں کسی مقام پر شمع کے اوپر چلنے والے پروانوں کو کسی نے لڑتا ہوا نہیں دیکھا. جب بھی لڑتے ہیں کسی مردار لاش سے کتے ہی لڑتے ہیں. ایک دوسرے کو گراتے ہوئے پہنچتے ہیں فرعون کے دربار میں, اوس کی شکل میں کہتے ہیں پی دیا. وہ کہتا ہے سب مت پکو, ایک کا ہونا, مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. سب کو ملے گا, سب کو ملے گی, دبائی نہیں تو مچھلی ملے گی, ضرور ملے گی. ان میں سے اب ایک ہوتا ہے کہ پی لیا, کہتا ہے دودھ پی لیا, اس نے دی, کہتا ہے دوسرا ہفتہ بناؤ, ہفتہ مسرت بناؤ. یہ آج اپنی اماں کا دودھ یہ بے وقوف یہاں سے کچھ ہو رہا اور آج دیا کہ آج کے بعد اس گھر کے سارے اخراجات ہمارے شاہی بنا دیتے ہیں اور ایک فوج کا دستہ بھی متعین کر دیا جائے اس گھر کی حفاظت کے لیے کہ کوئی ہمارا دشمن ہمارے بچے کو نقصان نہ ہو. سن رہے ہیں آپ؟ دشمن کے مال سے پرورش کرائی. اور اب کریم کی جوانی کا وہ دور آ گیا کہ انقلاب کا
خدا کا یہی آرڈر ہے، اللہ کی یہی منشا ہے۔ فرعون کہتا ہے خبردار، آپ کو پتا نہیں کہ میری تلوار میں کتنی قوت ہے، میں نے تیار کرتا ہوں اور تجھے تیری اس بات کا مزہ دکھاتا ہوں۔ حضرت کریم نے فرمایا اگر تیرے پاس تلوار ہے تو پھر تیاری کر، میں بھی انشاءاللہ تیرے عزائم پہ حل چلا کے دکھاؤں گا۔ شاور کے ساتھیوں، ادھر فرعون نے منصوبے بنانا شروع کیے، ادھر کریم نے اپنی ساری قوم کو جمع کر دیا۔ ادھر فرعون کا لشکر تیار ہو رہا ہے، ادھر کریم نے قومی مجاہدہ بنا لیا۔ اور قرآن پاک کا بتاتا ہے کہ فرعون حضرت کریم کے تعاقب میں تکبر و غرور میں جھومتا ہوا لشکر سمیت چلا جا رہا ہے، آگے حضرت کریم کے ساتھی اور ماننے والے جا رہے ہیں۔ کریم کے ساتھی اور دوست کہتے ہیں اللہ کے نبی اب تو بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، آگے دریا کی موجیں ٹھاٹھے مار رہی ہے اور پیچھے فرعون کی فوجیں آ رہی ہے، ہمارے لیے تو پھر راہ ہی باقی نہیں رہا۔ پیغمبر مسکرا کے فرماتے میں بھی یہی چاہتا تھا کہ نہ آگے کو راستہ باقی رہے نہ پیچھے کو، صرف وہی راستہ باقی رہے۔ اور دیکھو تو نہیں کہ میرا اللہ کیا کرتا ہے، دشمن اگر کبھی نگہباں ابھی تک دریا کے ساحل سے پہنچے، اللہ کریم نے پیغمبر سے فرما دیا کہ آج تمہارے لیے خشکی اور شہر پر سب سلامتی کا پیغام ہے، ڈال دو گھوڑے۔ سب سے پہلے حضرت کریم اپنی سواری ڈالتے ہیں پانی میں اور اس کے پیچھے اسی کو یہ جا رہے ہیں جیسے خشکی پہ آ رہے تھے اسی انداز میں جا رہے ہیں۔ فرعون کے چمچے دیکھتے ہیں چیئرمین وہ تو ٹھیک ٹھاک جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں دوستوں، یہ مزدوروں کسانوں طالب علموں میرے بھائیوں یہ تم فکر مت کرو، یہ میں نے خود کیا ہے، یہ میں نے خود کیا ہے۔ اور میں کنارے پہ ذرا دونوں ہاتھ کریں گے، انہیں کیا دیتے اندر سے وضو ٹوٹا ہوا ہے، اوپر سے تو ایکٹنگ کر رہے نہیں، اندر سے وضو ٹوٹا ہوا ہے، شریعت معلوم ہوتی نہیں ہے۔ اب دریا کے کنارے پر پہنچا تو لشکر والوں سے کہتا ہے کہ تم بھی گھوڑے ڈال دو، تم بھی ڈال دو۔ وہ کہنے لگے پھر ڈوزرا انہوں نے لیڈر نے پہلے گھوڑا ڈالے سی ہوں تو سانو مارنا پہلے تو ڈالنا۔ مطلب کیا تھا اس کا کہ تم ڈالو گھوڑے، مطلب یہ تھا کہ ہاں ہوں تو یہ ہوں میں بنا مقابلہ مت جاؤں۔ تم ڈالو نا۔ اللہ کریم نے فرمایا اچھی بات ہے، اپنے پروگرام کو ذرا موخر کر دریا کی موجود سے کہا کہ ان غریبوں کو کچھ نہ دے۔ جب ایک دیپا جی سے لے آئے پھر کاروائی شروع ہو گئی، لشکر سارا دریا میں آیا تو پانی اسی انداز میں رہا، کچھ نہیں کہا۔ اب آخر میں اس نے گھوڑا ڈالا، بس جو ہی اندر آیا پانی کے دونوں پت مل گئے اور ہوتا پانی ابھرا اور قریب نظر آیا، سمجھ گیا کہ پٹا نہیں ہے۔ جب ڈوبنے لگا شکنجے میں کٹا گیا تو اب ابھر کے چلاتا ہے کہ قریب بچاؤ۔ سالے نے آ کے پاؤں دبا کیا من تو برب موسیٰ و ہارون، اب موسیٰ و ہارون کے خدا کی کبریائی کو بھی مانتا ہوں اور آپ کی سچائی کو بھی مانتا ہوں۔ اللہ کا نبی پتہ نہیں کیا جواب دیتا، رب کائنات نے آج خود جواب دیا فرعون کو کیا آج تجھے اطلاع یاد آیا اور آج تو کہتا ہے کہ میں سوچ رہی سے توبہ کرتا ہوں، مسلمان کو کفر سے توبہ کرتا ہوں، مسلمان بنتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا ذرا شاد تو کر تیری تلوار نے ماضی میں ان معصوموں کے طرح کاٹے، تو نے میری دھرتی کو ظلم و فساد کی آواز کا بنا دیا، تو نے مظلوموں کی گردنوں پر اپنے اقتدار کی کرسی رکھ کر اپنی کبریائی اور تکبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا آج تو تجھے کوئی میرے عذاب سے بچانے والا نہیں، ہر یوم ننجی کا بھی بدنی، ہم نے قیامت تک کے لیے تیری غریب لاش کو باقی رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔
امتداد زمانہ تیری میت کو نہیں مٹا سکے گا، قیامت تک کے لیے تیری لاش پڑی رہے گی، تاکہ متکبر تیری لاش کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے اور مظلوم تیرے انجام کو دیکھ کر اپنے حوصلوں کو پانی دے۔ پشاور کے ساتھیوں، قرآن پاک کے اس انقلابی بات نے ہمیں دو باتیں سمجھائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ باقی ساتھ و سامان پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ سبق دیا کہ آخری وقت مرتے وقت فرعون کی کوئی چال کامیاب نہیں ہوئی۔ آج وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اور خدمت کا موقع دو، اب میں اسلام لاؤں گا۔ وہ ایک ہوٹل پہ کتنا لکھا ہوا تھا کہ اس ہوٹل کی جو شخص 100 روٹیاں کھائے گا اسے 100 روپیہ انعام ملے گا۔ مطلب یہ تھا کہ ہوٹل والا یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہماری روٹی بڑی وسیع ہوتی ہے۔ تو وہ لکھا رہا، ایک دن کوئی مضبوط میوے والا آدمی وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا یہ تو خوب ہے، اللہ کا نام لے کر ارادہ کر دیا کہ آج کوشش کرتے ہیں۔ ایک میز پہ بیٹھ گیا، میرے سے کہا روٹی لاؤ۔ وہ روٹیاں لانا شروع ہو گیا اور اس نے آستینے چڑھا کر روٹیوں کو غرق کرنا شروع کر دیا، جیسے تیرنے کی مشین گھاس پوچھتی ہے کسی رفتار میں روٹیاں جانے لگی۔ روٹی کھاتا بھی جایا، چلا گیا، میز پہ لکھتا بھی گیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 لکھتا بھی۔ اب میرے نے رفتار دیکھ کر مالک سے جا کے کہا ہوٹل والے سے، یہ ذرا دیکھیے بہت خطرناک شے ہے۔ اس نے کہا اچھا اللہ قدر کرے گا، اگر معاملہ نازک ہو جائے تو بتانا۔ 80 روٹی کھا گئے۔ اب ملازم نے آ کر بتایا کہ جناب 80 روٹی کھا چکا ہے، 20 روٹیاں باقی ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ 100 روٹی تباہ ہو جائے گی، 100 روپیہ بھی دینا پڑے گا۔ اس نے کہا یہ واقعی بات بڑی خطرناک ہے، تو پھر ایسا کرو کہ ذرا میں جا کے اس سے جھگڑتا ہوں، میں اس سے جھگڑتا ہوں اور تمہارے پاس یہ جو کپڑا ہے نا برتن صاف کرنے والا، تم اسے وہ مٹا دینا میرے کو، جب یہ اوپر دیکھے میرے ساتھ جھگڑے تو مٹا دینا۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ ہوٹل والا آیا، کہنے لگا جناب آپ نے کتنی روٹیاں کھائی ہیں؟ اس نے کہا جی آپ کی دعا سے 80۔ کہا نہیں آپ نے 40 روٹیاں کھائی۔ وہ کہنے لگا نہیں صاحب میں نے 80 روٹیاں کھائی اللہ آپ کی دعا سے۔ اس نے کہا میں بھیج رہا ہوں، مجھے پتا ہے آپ کہتے 80 کھائی ہے 40 کھائی۔ اس نے کہا دیکھیے مجھ سے کچھ نہیں نیچے سے مٹا۔ وہ کہنے لگا لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں، جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے لکھا ہوا تھا یہ پڑھ لیجیے۔ اب نیچے دیکھا تو مٹ چکا ہے۔ کہتے اچھا وہ مٹ چکا ہے تو پھر ابتدا سے شروع کرو، اللہ خیر پھر ابتدا سے شروع کرو۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ پھر میں ابتدا سے خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا حضور اتنی خدمت کر دی ہے آپ نے، کیا مزید سبق نہیں رہی ہم میں مزید حوصلہ نہیں کہ آپ کی خدمات کو برداشت کر سکے۔ دیکھیے آپ نے غریبوں کو مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، غریب مدد ہو گئے کہ نہیں؟ ہمارے پنجاب کا ایک غریب ترین آدمی ہے بیچارہ صادق قریشی، اس کو اس نے وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ غریب اونچے ہو گئے کہ نہیں؟ ایک اور غریب ترین آدمی ہے بیچارہ وہ نواب آپ بہاولپور پرنس عباس جی، سنا ہے کہ اس کے محل سے کچھ نوادرات چوری ہوئے ہیں، ان میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کی قیمت کروڑوں روپے بنتی ہے، بڑے سے سارا تھا۔ اتنا غریب آدمی بیچارہ بالکل کنگال مفلس گیا گزرا، اسے گورنر بنایا۔ آج کی دعا سے پاکستان کے چاروں صوبوں کے جو گورنر ہیں وہ غریب ترین آدمی ہیں، نواب ہیں۔ اور آپ وزیر اعلیٰ کو دیکھیں، باقی وزراء کو دیکھیں، جتنے بھی آپ کو وزراء ملیں گے وہ سب کے سب مفلس، غریب، کنگال اور انتہائی مظلوم لوگ۔ بات یہ ہے آپ کے دوستوں، بات اصل میں یہ ہے کہ آپ اس کا کوئی مداری پر انشاءاللہ کامیاب۔ پنجاب والوں نے اچھی طرح سے پرکھ لیا، اس نے جو پنجاب والوں کو سادہ ان کی سادگی سے فائدہ اٹھا کر بے وقوف بنایا تھا۔ پھر مجھے وہ بات یاد آ گئی، ایک غریب آدمی بیچارہ کہیں کسی زمیندار کے ملازم تھا، تو بڑا نیک آدمی تھا، زمیندار نیک دل تھا، جلتا شناس تھا، غریب پر تھا، وہ ملازم بھی بڑا وفادار اور جانکار تھا، بڑی اچھی نیند رہی، وہ خدمت
کرتا تھا اس کو معاوضہ دیتا ہوں. اس کے ساتھ ایک اور زمیندار تھا بڑا بدقیمت اور فاسد قسم کا, اس کے اندر رکاوٹ کی آگ بڑھتی کہ یہ بڑا اچھا ملازم ہے, ایسا وفادار ہے, تو یہ اس کو میں کیوں نہ کرتا ہوں. چنانچہ ایک دن دوسری سبزی اسکیم کے تحت اس غریب آدمی کے پاس آیا, کہنے لگا بھائی یہ تم اس کے ہاں ملازم ہو. اس نے کہا جی ملازم. پوچھا جی تمہیں کیا دیتے ہیں؟ اس نے کہا جی یہ مجھے کپڑے بھی دیتے ہیں مہینے کے بعد اور خدمت بھی کرتے ہیں اور 2 وقت کا کھانا بھی دیتے ہیں. صرف 2 وقت کا کھانا دیتے ہیں. وہ غریب کہنے لگا جی 2 وقت. یہ تو بڑا ظلم ہے, یہ تو آپ کا استحصال ہو رہا ہے, یہ تو کس سامراجی ہے. اس نے کہا پھر کہنے لگا میرے پاس آؤ. یہ تو ظلم ہوا, سارے دن میں 2 وقت کھانا, 1 روٹی صبح کو 1 شام کو بڑھایا. وہ بیچارے غریب آدمی کا منہ لگا گیا, انہوں نے کہا ہاں ہے, کہا یہ بہت ہی آتی ہے, 1 روٹی صبح کو 1 شام کو. کہا میرے پاس آ, آپ کیا کریں وہ بیچارہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ کرتا ہوں. آپ اس کے ساتھ کرا دیں, یہاں کام کرتا ہوگا 4-5 گھنٹے یا 8 گھنٹے, اس میں صبح سے لے کر شام تک کولو کا بیل بنا کر وہ حاصل کیا اس کا کہ سبزیاں کام ہو گئے. ہفتے کے بعد سبزیاں کر ایک دن کام میں جتا ہوا تھا کہ اس کا کوئی غریب ساتھی اسی قسم کا کوئی کا کوئی ملازم صحیح سے گزرا, اس نے دیکھا کہ یہ کیا بات ہے, تو بڑے اچھے وہاں